ایک ایسی دنیا کے بارے میں سوچیں جہاں خلا میں کوئی بھی نیا آئیڈیا بھیجنا اتنا ہی آسان ہو جائے جتنا فون پر ایک ایپ لانچ کرنا۔ یہی وہ مستقبل ہے جسے اسٹاک اسپیس نامی ایک کمپنی حقیقت بنانے میں لگی ہوئی ہے۔ وہ صرف راکٹ نہیں بنا رہے بلکہ یوں سمجھیں کہ مدار کے لیے ایک ایپ سٹور تیار کر رہے ہیں۔ لیکن وہاں تک پہنچنے سے پہلے ہمیں خلائی صنعت کے ایک بہت بڑے اور مہنگے سوال کا جواب دینا ہوگا۔ آخر ہم آج بھی لاکھوں ڈالر کے راکٹ صرف ایک پرواز کے بعد کیوں پھینک دیتے ہیں؟ ذرا اس فرق پر غور کریں۔ ہوائی جہاز ہزاروں بار استعمال ہوتے ہیں، لیکن راکٹ زیادہ تر صرف ایک بار۔ یہ ایک بہت بڑی معاشی رکاوٹ ہے جو خلا میں جدت کی رفتار کو سست کر رہی ہے۔ یہ تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہر فلائٹ کے بعد ایک بوئنگ 747 کو سمندر میں پھینک دیا جائے۔ کتنا عجیب لگتا ہے نا؟ اور یہی رکاوٹ ہمیں خلائی صنعت کے موجودہ بحران کی طرف لے آتی ہے۔ طلب بہت زیادہ ہے لیکن رسائی انتہائی محدود ہے۔ دیکھیے، اس وقت پوری دنیا میں سالانہ تقریباً 150 تجارتی لانچز ہوتی ہیں۔ ہاں، یہ ایک نیا ریکارڈ تو ہے، لیکن خلا میں کام کرنے کے خواہش مند ہزاروں اداروں کے لیے یہ تعداد کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ اس محدود صلاحیت کا بھی بڑا حصہ سٹارلنگ جیسے ایک ہی میگا پروجیکٹ کے لیے استعمال ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ باقی سب کے لیے تو جگہ ہی نہیں بچتی، اور جو چند سلاٹس ملتے بھی ہیں ان کی قیمت آسمان سے باتیں کرتی ہیں۔ تو اس مسئلے کی جڑ ہے راکٹ کا دوسرا مرحلہ۔ پہلا مرحلہ تو اب واپس آ جاتا ہے، ٹیکنالوجی نے یہ ممکن کر دکھایا ہے، لیکن یہ مہنگا اور پیچیدہ دوسرا حصہ یہ ہر ایک مشن پر فضا میں جل کر تباہ ہو جاتا ہے۔ یہی وہ اصل تکنیکی اور معاشی دیوار ہے جسے ابھی تک کوئی نہیں گرا سکا۔ اور یہیں پر اسٹاک اسپیس کا انقلابی حل سامنے آتا ہے، ایک ایسا راکٹ جو مکمل طور پر اور تیزی سے دوبارہ قابل استعمال ہو۔ ان کا ڈیزائن دو حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا مرحلہ، جسے وہ نووا کہتے ہیں، راکٹ کو فضا سے باہر نکال کر بحفاظت زمین پر واپس آ جاتا ہے، جبکہ دوسرا مرحلہ اینڈرومیڈا سیٹلائٹ کو مدار میں چھوڑتا ہے اور پھر سب سے اہم بات، خود بھی واپسی کا ناقابل یقین سفر مکمل کرتا ہے۔ اب یہ واپسی کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ دوسرے مرحلے کو 17,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے زمین کی فضا میں دوبارہ داخل ہونا پڑتا ہے، اور اس رفتار پر رگڑ کی وجہ سے درجہ حرارت 2700 ڈگری فahrenheit سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہی وہ جہنمی حرارت ہے جو اب تک ہر دوسرے مرحلے کو پگھلا دیتی تھی۔ لیکن اسٹارکاسٹ نے اس کا ایک شاندار حل نکالا ہے۔ اینڈرومیڈا کی ہیٹ شیلڈ ایک دیوار کی طرح نہیں بلکہ ایک ریڈیٹر کی طرح کام کرتی ہے۔ یہ انتہائی ٹھنڈی مائع ہائیڈروجن کو اپنی پوری بیرونی سطح میں گھماتی ہے۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ جب باہر کی شدید گرمی سے ٹکراتی ہے تو یہ ہائیڈروجن اس حرارت کو جذب کر لیتی ہے، بالکل جیسے گاڑی کا کولنگ سسٹم انجن کو ٹھنڈا رکھتا ہے۔ اس کے بعد 24 چھوٹے تھرسٹر اسے لینڈنگ کے لیے بالکل سیدھا کرتے ہیں تاکہ یہ نرمی سے اترے اور اگلے مشن کے لیے فوراً تیار ہو جائے۔ لیکن سٹاک کی برتری صرف ان کی ہارڈ ویئر میں نہیں ہے، یہ ایک مکمل فلسفے پر مبنی ہے جس کا مرکز ہے رفتار۔ ان کی حکمت عملی کے 3 اہم ستون ہیں۔ پہلا، ریڈیکل آئٹریشن، یعنی ڈیزائن، تعمیر اور ٹیسٹ کے مہینوں لمبے چکر کو دنوں میں سمیٹ لینا۔ دوسرا، ورٹیکل انٹیگریشن، یعنی ہر پرزہ خود بنانا تاکہ رفتار اور کوالٹی پر مکمل کنٹرول رہے۔ اور تیسرا، سافٹ ویئر سے چلنے والے آپریشنز، جس کے لیے انہوں نے اپنے راکٹ فلیٹ کو منظم کرنے کے لیے ایک خودکار نظام بنایا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس غیر معمولی کمپنی کے پیچھے موجود لوگوں کی، جن کے عزم نے اس خواب کو حقیقت کا روپ دیا۔ اس کے بانی اینڈی لیپسا اور ٹام فیلڈمین بلو اوریجن جیسی بڑی کمپنی میں کامیاب انجینئر تھے، لیکن وہ بے چین تھے کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ کوئی بھی مکمل طور پر دوبارہ قابل استعمال راکٹ کے مسئلے کو سنجیدگی سے حل نہیں کر رہا۔ تو انہوں نے اپنی اچھی خاصی نوکریاں چھوڑیں اور صرف 6 مہینوں میں اپنے گھر کے پچھواڑے میں ایک شپنگ کنٹینر کے اندر ایک پروٹوٹائپ انجن بنا کر دکھایا۔ اسی جنون نے انہیں پہلی سرمایہ کاری دلوائی اور آج وہ کیپ کینیویرل سے اپنی پہلی پرواز کی تیاری کر رہے ہیں۔ ان کا یقین ان کے اس قول سے ظاہر ہوتا ہے، یہ دنیا کا ہم پر قرض ہے کہ ہم اس آئیڈیا کو آزمائیں۔ یہ آئیڈیا اتنا اچھا ہے کہ اسے آزمانا ہی پڑے گا۔ تو یہ صرف ایک کاروبار نہیں بلکہ ایک مشن ہے۔ اور یہی سوچ ہمیں اسٹاک کے حتمی مقصد کی طرف لے جاتی ہے۔ وہ صرف ایک بہتر راکٹ نہیں بنا رہے، وہ خلا تک رسائی کے لیے ایک نیا پلیٹ فارم بنا رہے ہیں۔ ان کا ہدف خلائی معیشت کے لیے ایک آئی فون ایپ سٹور مومنٹ تخلیق کرنا ہے۔ جیسے آئی فون نے لاکھوں ڈیولپرز کو ایک پلیٹ فارم دیا، اسی طرح اسٹاک خلا تک سستی اور قابل اعتماد رسائی فراہم کرنا چاہتا ہے تاکہ دنیا بھر سے جدت ترازوں کی ایک نئی نسل اپنے آئیڈیاز کو مدار میں بھیج سکے۔
تو آخر میں یہ سوال ہم سب کے لیے ہے، جب خلا تک رسائی ہر کسی کے لیے سستی اور آسان ہو جائے گی تو کون سے ناقابل تصور اور حیرت انگیز آئیڈیاز ممکن ہو جائیں گے؟ یہی وہ مستقبل ہے جس کا دروازہ اسٹاک اسپیس کھولنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس کے امکانات واقعی لامحدود ہیں۔